ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلكم وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال درجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا وأحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں اور ساتھیوں، آپ مسلسل بچیوں اور شادی بیاہ، مہر، جہیز، وراثت اور عورتوں کے حقوق کو مسلسل کئی جمعہ سے آپ سن رہے ہیں. آج بھی انشاءاللہ اسی کڑی کی بات ہوگی. شوہر کے حقوق بیویوں پر کیا ہیں، بیویوں کے حقوق شوہر پر کیا ہے. ایک قسط صرف عورتوں کے لیے ہے اور ایک قسط مردوں کے لیے. شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہیں، شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہیں، یہ ہم لوگوں کے متعلق ہے. اور بیویوں پر شوہر کے کیا حقوق ہیں وہ عورتوں کی مجلسوں میں کہنے والی باتیں ہیں، وہ ہمارے لیے نہیں. شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہیں، اس تعلق سے انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار جگہ میاں بیوی کے مقدس رشتے کے تعلق سے بہت ساری آیتوں کا نزول فرمایا ہے. یہ میاں بیوی دونوں رشتے اجنبی ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جب نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو دونوں رشتے محبت میں تبدیل ہو جاتے ہیں. دونوں گویا کہ اس طرح محبت میں تبدیل ہوتے ہیں کہ پھر وہ ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اللہ نے اس میں عجیب خاصیت رکھی. جب آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے تسکین کے لیے، سکون کی زندگی گزارنے کے لیے اماں حوا کو پیدا کیا. اگر آدم تنہا دنیا میں رہتے تو طبیعت نہیں لگتی، جی نہیں بہلتا، اور دنیا میں اکیلا پن محسوس کرتے اور وحشت ہوتی، خوف ہوتا، اور پھر زندگی گزارنے میں مزہ نہیں آتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے تسکین قلب کے لیے اماں حوا کو پیدا کیا. پھر دونوں کے ذریعے سے دنیا کی آبادی بڑھتی چلی. تو جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، سبوں نے اس ازدواجی زندگی کو گزارا ہے. سبوں نے سوائے ایک نبی کے، بلکہ دو نبی کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے اور نکاح بھی کریں گے، بچے بھی ہوں گے، وفات بھی ہوگی، دفن بھی ہوں گے. یحییٰ علیہ السلام صرف بچ جاتے ہیں جنہوں نے نکاح کیا. ورنہ جتنے انبیاء ہیں
सबों ने निकाल दिया। इस दीवानी जिंदगी के अंदर क्या हुकूक वाबस्ता हो सकते हैं, बीवी के हुकूक शौहर पर, शौहर के हुकूक बीवी पर क्या है, ये कुरान की बहुत सारी आयतें और बेशुमार अहादीस इस सिलसिले में वारिद हुए हैं। हम आपके सामने मुख्तसर बात रखेंगे क्योंकि वक्त बहुत कम रहता है, तफसील का वक्त नहीं है कि आपके सामने पूरी बात रखी जा सके। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वमिन आयातिही इन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह की निशानियों में से वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अज़वाज मिन अनफुसिकुम, तुम ही में से अल्लाह ताला ने तुम्हारी बीवी को पैदा किया। अल्लाह ने किस तरह से जोड़ी लगाया? भाई बहन रिश्ता नहीं कर सकते, हराम है। भांजी से रिश्ता नहीं कर सकते, भतीजी से नहीं कर सकते, माँ से नहीं कर सकते, फूफी से नहीं कर सकते, खाला से नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा जो औरतें हैं उनसे तुम निकाह कर सकते। गोया कि मर्द ही के सुल्ब से, मर्द ही के सुल्ब से, मर्द ही के नुत्फे से बच्चा और बच्ची की पैदाइश होती है। तो अल्लाह फरमाता है, वमिन आयातिही इन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन, तुम्ही में से तुम्हारी बीवी को अल्लाह ने पैदा किया। क्यों पैदा किया? लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम सुकून इख्तियार करो, जिंदगी में सुकून इख्तियार करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी है। जो बगैर बीवी वाले हैं और जो बीवी वाले हैं, दोनों में फ़र्क है। आप जब खेत खलियान से परेशान होकर जाते हैं, आप जब शहर से परेशान होकर आते हैं, आप जब किसी दुख तकलीफ में होते हैं, तो आपकी बीवी आपके दुख तकलीफ में साथ हो जाती है, आपके गम को अपना गम समझती है, आपकी परेशानी को अपनी परेशानी समझती है। कभी ऐसा महसूस नहीं होने देती कि मेरा शौहर अगर परेशान है तो होने दो, मुझे आराम से रहना। ऐसा होता भाई? ऐसा नहीं होता है। अल्लाह ने क्या कहा? लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम सुकून इख्तियार करो। किसके जरिए? बीवी के जरिए। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और तुम्हारे लिए बीवी को मोहब्बत और रहमत की चीज़ बनाई। जब घर में बीवी नहीं आती है, शादी नहीं होती है, और शादी होने के बाद जब औलाद होती है, उसके घर में बरकतों के अंबार हो जाते हैं। ज़ैद को 5 बेटा, ज़ैद को 5 बेटा, तो 5 बेटा के लिए एक घर काफ़ी है। लेकिन जैसे ही बड़े बेटे की शादी भी अलग घर, अब जब घर अलग हुआ तो 5 बेटे अलग अलग हो गए। ज़ैद के पास जो संपत्ति थी, जो दौलत थी, 5 बेटे में तकसीम हो गई। अब 5 बेटे के पास अपनी खुद इतनी दौलत हो गई, वो किसके जरिए से हुई? बीवी आई, औलाद हुई, इनकम बढ़ गया। भाई होता है कि नहीं? क्या फरमाया अल्लाह ने? मवद्दत और रहमत है। बीवी तुम्हारे लिए क्या है? मोहब्बत और रहमत है। तुम्हारे घर में बरकत की जगह है, वो बरकत लाती है। लहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ, उनके लिए उसी के मिस्ल हुकूक हैं जो हुकूक उन पर शोहरों के हैं, मारूफ तरीके से। और मर्दों के दर्जा कुछ औरतों से बड़े होते हैं। इस आयत में अल्लाह फरमाता है, जिस तरह से शोहरों के हुकूक बीवी पर हैं, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि अगर गैरुल्लाह को सजदा करने का हुक्म होता तो मैं हर औरत को कहता कि अपने शौहर को सजदा करो। हम और आप समझते हैं हमारा हक बढ़ा हुआ है, गोया कि बीवी हमारे पैर के नीचे रहे। नहीं, अल्लाह फरमाता है लहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ, जिस तरह तुम्हारे हुकूक उस
پر ہیں ویسے ہی ان کے حقوق بھی تم پر ہیں. دونوں برابر ہو, دونوں برابر ہو. اس دنیا میں دونوں آئے ہیں, دونوں کا حصہ برابر ہے. اس دنیا میں دونوں کے حقوق برابر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مردوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں عورتوں کے حقوق کم ہیں. نہیں, قرآن کریم میں اللہ نے دونوں کے حقوق کو تفصیل سے بیان فرمایا. 3 مالی حقوق آپ کو سناتا ہوں اور 3 غیر مالی حقوق. مالی حقوق جو شوہر پر عورتوں کے حقوق ہیں. نمبر 1 مہر, نمبر 2 نفقہ, نمبر 3 رہائش. یہ 3 حقوق مالی ہیں جو ہر شوہر پر عورت کے حقوق ہیں اور اس کے ذمہ ہے. پہلا کیا ہے؟ مہر ہے. جب نکاح ہوتا ہے, جب آپ قبول کرتے ہیں, جب لڑکا قبول کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ قاضی صاحب پڑھاتے ہیں مہر کے علاوہ نہ نفقہ سکنا, علاوہ مہر کے نہ نفقہ سکنا. کیا تم نے قبول کیا؟ وہ کہتا میں نے قبول کیا. تو پتہ کیا چلا؟ یہ تینوں چیز مرد کی ذمہ داری ہے, عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. تو مہر ادا کرنا یہ مالی حقوق ہے. شوہر پر فرض ہے, واجب ہے کہ وہ اپنے بیوی کے مہر کو خبر نہ کرے, اپنے بیوی کے مہر کو نہ کھائے. اللہ فرماتا آتوا النساء صدقاتہن نحلا, کہ تم بیویوں کے مہر کو ادا کر دو, بیویوں کے مہر کو ادا کر دو. وہ جو بیوی بن کر آپ کے پاس آئی, آپ صرف ایک لفظ آپ نے کہا میں نے قبول کیا, اور اس نے کہا میں نے اجازت دے دی, بندھن میں بندھ گئے دونوں. اب آپ اس کی بیٹی کے ساتھ, جس کے ساتھ نکاح ہوا وہ آپ کی بیوی ہے, اگر آپ اس کے ساتھ جو بھی کچھ کر رہے ہیں, نہ تو باپ کچھ کہہ سکتا ہے, نہ بھائی کچھ کہہ سکتا ہے, نہ پڑوس کچھ کہہ سکتا ہے, نہ رشتہ دار کچھ کہہ سکتا ہے. سب لوگ یہی کہیں گے کہ نکاح ہوا, اب اس کو اختیار ہے. تو یہ اختیار جو آپ کو ملا ہے اسی مہر کی عوض میں ملا ہے. انہوں نے جو اپنے جسم کو, اپنی عزت کو, اپنے ناموس کو شوہر کے حوالے کرتی ہے, اس کے عوض میں شریعت نے کہا کہ اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے مہر. یہ مالی حقوق ہے. صرف اگر ہم اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں اور مردوں پر عورتوں کے حقوق نہیں ہیں, یہ ظلم ہوگا, انصاف نہیں. تو سب سے پہلا کیا ہے؟ مہر ہے. یہ مالی حقوق ہیں کہ ہر شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیوی کے مہر کو ادا کرے. اب مہر ادا کرنے کے ڈھیر ساری شکلیں ہیں مسئلے کی روح سے, کہ آپ باری باری ادا کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اگر مکمل ادا کرنے کی وسعت نہیں ہے تو آپ قسط وار ادا کر سکتے ہیں, آپ مہینہ وار ادا کر سکتے ہیں, آپ سالانہ حساب سے ادا کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس زمین ہے تو زمین میں مہر میں دے سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس اناج آتا ہے 100 کنٹل, آپ نے کہا کہ مثال ہم نے تمہیں مہر میں 20 کنٹل اناج الگ کر دیا, یہ تمہارا ہے, تم بیچ کر اپنا لے. تو ادا کرنے کے ڈھیر ساری شکلیں ہیں. آپ کے پاس 300 روپے کی قیمت کے کپڑے پہنانے کی وسعت ہے, اگر آپ اس کو 1000 روپے کے کپڑے دیتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری وسعت 300 کی ہے, میں نے 700 تمہارے مہر میں سے دے رہا ہوں, یہ تمہارے. تو شکلیں ڈھیر ساری ہیں جب آدمی ادا کرنا چاہے تب. اور یہ قرض ہے, قرض. اگر ہم مر جاتے ہیں, جس طرح کسی دکاندار سے قرض لے کر مرتے ہیں, اس کا ادا کرنا فرض ہے, ایسے ہی بیوی کا مہر بھی ادا کرنا فرض اور واجب ہے. ورنہ اس انسان کا کی روح معلق رہے گی اور عذاب الہی میں گرفتار رہے گی جب تک کہ وہ ادا نہ ہو جائے. اس کی پوری تفصیل ہم نے پہلے بتا دی ہے. ایک مالی حق پہ, اس کے بعد نفقہ آتا ہے. للرجال قوامون علی النساء, کہ مرد عورتوں کی ذمہ دار ہیں
مرد عورتوں پر حاکم ہیں، مرد عورتوں کے نگراں ہیں، مرد عورتوں کے نگہبان ہیں۔ یہ جو اللہ نے کہا للرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، حاکم کا مطلب کیا ہو؟ حکومت کرنا، اٹھ بیٹھ یہ کرنا نہیں۔ ذمہ دار ہو تم، کھانے کا کھلانے کا ذمہ دار تم ہو، کہاں سے کھانا آئے گا، کیسے کھلایا جائے گا، کہاں سے اس کو لایا جائے گا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ نے شروع دن قبول کیا ہے کہ مہر بھی دوں گا، نفقہ بھی دوں گا، لہذا نفقہ تمہارے ذمہ ہے، مرد کے ذمہ ہے، شوہر کے ذمہ ہے، بیوی کے ذمہ نہیں۔ اگر بیوی کے پاس بہت سارا مال ہے، دولت مند ہے، تو پھر بھی اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ نفقہ اپنا خود ادا کرے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ نفقہ ادا کرے۔ ہاں اگر اپنے طرف سے کچھ وہ دے دے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اگر وہ نہ دے تو آپ زبردستی نہیں لے سکتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ زبردستی آپ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ نفقہ کی ذمہ داری شوہر پر عائد ہوتی ہے، بیوی پر عائد نہیں ہوتی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ سکنا، رہائش، وَاسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ، کہ تم اپنی بیوی کو رہائش گھر دو، چاہے روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان، نان نفقہ مکان، یہ رہائش، چاہے آپ رہائش جھوپڑی کے اوقات ہے تو جھوپڑی میں رہیے، اگر محل کے اوقات ہے تو محل میں رہیے، لیکن یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے یہ حقوق کو ادا کریں۔ شادی ہو گئی، آپ کرایہ پر بھی رہ سکتے ہیں، مکان بنا کے بھی رہ سکتے ہیں، لیکن آپ شادی ہو گئی، اب اس کو سر چھپانے کے لیے آپ یہ کہیں کہ تم خود انتظام کر لو، ہم نہیں کر سکتے، تو آپ کو شادی کس نے کرنے کا؟ شادی کرنا فرض بھی ہے، شادی کرنا سنت مؤکدہ بھی ہے، شادی کرنا حرام بھی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، شادی کرنا فرض بھی ہے، شادی کرنا سنت مؤکدہ بھی ہے، شادی کرنا حرام بھی ہے۔ اگر نان نفقہ مہر ادا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اور اگر نکاح نہیں کرے گا تو گناہ میں مبتلا ہونے کا مکمل یقین ہے، تو اس صورت میں نکاح کرنا فرض ہے۔ اگر نان نفقہ سکنا مہر ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے اور اگر نکاح کرے گا تو بیوی پر ظلم کرے گا، اس صورت میں نکاح کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ جب آپ مہر نہیں ادا کر سکتے، نفقہ نہیں دے سکتے، سکنا نہیں دے سکتے، تو اس صورت میں حدیث میں ہے کہ تم روزہ رہو، روزہ کے ذریعے سے اپنے نفس کو مارو، لیکن تمہیں اجازت نہیں دی جائے گی کہ تم کسی عورت کو لا کر اس پر ظلم کرو۔ ہماری شریعت تو آئینے کی طرح سے ہے، اسلام تو آئینے کی طرح سے حقوق کو بیان کرتا ہے، ہم لوگوں نے اس طرح سے اس کو پیش کیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں بہت کچھ پریشانی ہے۔ صاف منع کر دیا، جب تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے اور تم دے نہیں سکتے تو نکاح مت کرو، اس صورت میں تم روزہ رہو۔ تین باتیں ہو گئی، اس کے بعد آگے آئی اب غیر مالی حقوق۔ غیر مالی حقوق کیا ہیں؟ تعلیم و تربیت۔ بیوی آپ کی ہے، اللہ فرماتا وَأْمُرْ بِالصَّلَاةِ وَأْمُرْ بِأَهْلِكَ بِالصَّلَاةِ، نماز کا حکم کرو اپنے گھر والوں کو۔ اور کہہ رہا اللہ فرماتا اپنے گھر والوں کو بِأَهْلِكَ، اپنے گھر والوں کو، وَأْمُرْ بِأَهْلِكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو۔ تو نماز کا حکم سب سے پہلے کرنے کے لیے کس کو کہا؟ شوہر کو کہا کہ بیوی کو کہو۔ مولانا صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، صوفی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، سب سے پہلے ذمہ داری شوہر کی بنتی ہے، وہ اپنے بیوی کو نماز پر کھڑا کرے۔ لطف آپ اٹھائیں گے، سکون کی زندگی آپ گزاریں گے، اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے کون کہے گا؟ ان کو مجبور کون کرے گا؟
ان کو نماز پر کون کھڑا کرے گا؟ زید عمر بکر؟ نہیں، اللہ فرماتا وَأْمُرْ فِي أَهْلِكَ بِالصَّلَاةِ، اپنی بیوی کو، اپنے گھر کے لوگوں کو تم نماز کا حکم کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اللہ فرماتا ہے اے مومنو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے آپ کو جہنم کی ایندھن بچنے سے بچاؤ۔ ظاہر بات ہے جہنم کی آگ کی ایندھن بننے سے کب بچایا جائے گا؟ جب اسے نماز کی تعلیم دی جائے گی، نماز سکھلایا جائے گا، روزہ سکھلایا جائے گا، نماز پڑھنے کے طریقے بتائے جائیں گے، تبھی تو پڑھے گی۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا کریں گے صاحب، ہماری بیوی مانتی ہی نہیں۔ ارے آپ نے شروع سے اس پر تربیت کی نہیں، آپ نے شروع سے ترغیب کی نہیں، اب اس وقت کر رہے ہیں جب کہ مکمل و نافرمان ہو چکی ہے۔ تو اللہ یہ حقوق ہیں، شوہر کی ذمہ داری ہے۔ یہ نمبر 3 ہم نے بتا دیا، غیر مالی حقوق، تعلیم و تربیت۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو نماز پر، روزے پر لگائے، پردہ کا حکم کرے، شریعت کے حدود میں رہے، شریعت کے خلاف نہ کرے، اور اپنے گھر کی حفاظت کرے، شوہر کی عزت، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور اپنے گھر میں کسی غیر مرد کو آنے نہ دے جس سے اس کا شوہر نفرت کرتا۔ یہ ساری تعلیم دینے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ شوہر پر ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ 5واں حقوق، حسن معاشرت، اچھا سلوک کرنا۔ اکمل المؤمنین ایمانا واحسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائکم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہترین، اکمل ترین مومن وہ ہے ایمان کے اعتبار سے، اور بہترین حسن اخلاق یہ ہے، کیا ہے؟ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو کمزور پیدا کیا، تبھی تو آپ کے حوالے کیا گیا۔ اگر وہ طاقتور ہوتی، اگر وہ کمانے کے لائق ہوتی، اگر وہ کھیت کھلیان میں جا کر کے مضبوطی کے ساتھ کمانے کے لائق ہوتی، دیش ودیش میں جا کر کے لا سکتی، تو پھر آپ کے حوالے کرنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ وہ کمزور پیدا کی گئی، وہ صنف نازک ہے، اسی لیے اللہ نے آپ کے حوالے کیا کہ عورت مرد سے نکاح کرے گی، مرد عورت سے نکاح کرے گا، دونوں کی زندگی گزرے گی۔ اللہ نے اس کو کمزور پیدا کیا، اور کمزور کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ ایسی خاصیت رکھی ہے کہ وہ خاصیت کی بنیاد پر وہ ٹیڑھی ہے۔ آپ اگر اس کو مکمل سیدھی کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ وہاں پر کیا کرنا ہے؟ اگر بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے تو آپ اسے اچھے طریقے سے سمجھائیے۔ آپ ایسا غصہ کا استعمال مت کیجیے کہ ڈنڈا لے کر کے پیٹیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی کو مت مارو، مت مارو، چہرے پر مت مارو۔ اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے تو مسواک ہے نا، مسواک کتنے ہوتے ہیں نا، 41، مسواک لے کر کے مارو۔ ظاہر بات ہے مسواک لے کے ماریں گے تو چوٹ نہیں لگے گی، زخم نہیں لگے گا، نشان نہیں پڑیں گے۔ یہاں تک مارنے کا حکم ہے، ڈنڈا لے کے نہیں کہ ہاتھ توڑ دیے جائیں، پیر توڑ دیے جائیں، سر پھوڑ دیے جائیں۔ کیوں؟ آپ کے پاس آئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ مکمل باندھی بن کر آئی ہے، آپ جو کہیں وہی کریں نہیں، اس کے حقوق ہیں، آپ اس کے حقوق کو ادا کیجئے۔ اگر اس کی زبان میں تلخی ہے تو برداشت کرنے کی اپنے اندر رکھیے، قوت طاقت رکھیے۔ ایک واقعہ ہے، لمبا واقعہ ہے۔ ایک صاحب نے نکاح کیا، وہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ تو پہلے میں نے آپ کو بتایا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کے گھر آئے، دستک دی تو پوچھا کہ کہاں گئے؟ کہا باہر گئے ہیں۔ یہ کہا کر کے دروازہ انہوں نے کھولی نہیں، دیکھا بھی نہیں کہ باہر کون ہے۔ کہا ٹھیک ہے، جب وہ آ جائیں تو کہہ دینا سب بات تو ٹھیک ہے لیکن دروازے کا یہ چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدل لیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام آئے، انہوں نے
بیوی نے کہا کہ ایک بڑے میں آئے تھے، وہ دستک دیا انہوں نے، اور انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے دروازے کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کو تم بدل لو۔ انہوں نے طلاق دے دی۔ اس کا مطلب بیوی نے باپ کی عزت نہیں کی، حسن سلوک نہیں کیا۔ اس کے بعد جب دوسری شادی کی، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو بہت اچھا سلوک کیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب چلے گئے، انہوں نے کہا کہ سلام کہنا اپنے شوہر کو، اور کہنا کہ دروازے کا جو چوکھٹ تم نے لگایا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ دیکھ واقعہ یہ ہے کہ اگر بیوی بہت ہی بد مزاج ہے پھر بھی طلاق دینے کا حکم نہیں ہے، اس کو طلاق دے کر کے نکال دیا جائے، صبر کیا جائے۔ ہمارے استاد شیخ عبدالحق صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، ہزاروں نہیں کئی ہزار علماء کے شاگرد، استاد کئی ہزار علماء ان کے شاگرد، ان کی بیوی کا واقعہ ہے کہ جب حضرت پڑھا کے جاتے تھے تو دروازہ نہیں کھولتے، باہر کھڑے رہو۔ حضرت آ کے مسجد میں سو جاتے، تب آ گئے تو حضرت نے اپنے شیخ سے کہا کہ حضرت کیا کریں، طلاق دے دیں؟ کہا نہیں اللہ کے بندے، تم تو برداشت کر لیتے ہو، اگر طلاق دینے کے بعد یہ کسی اور مرد کے پاس جائے گی، ہو سکتا ہے وہ برداشت نہ کرے، اس کے ساتھ انتہائی ظلم پیش آتا ہے، تم برداشت کر لو، اللہ اس کا اجر دے۔ بات سمجھے؟ اب بیوی اگر بد مزاج ہو جائے، بد سلوک ہو جائے، زبان خراب ہو جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فوراً اس کو طلاق دے کر کے نکال دیا جائے، اس کو سمجھایا جائے، سمجھنے کے باوجود اگر نہیں مانتی ہے تو صبر کیا جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان ہے کہ نہیں؟ آپ نے سنا کہ نہیں؟ تو بیویاں فرما بردار بھی ہو سکتی ہیں، نافرمان بھی ہو سکتی ہیں، لیکن شوہر کو چاہیے کہ اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے، ایسا حسن سلوک کرے کہ وہ مجبور ہو جائے شوہر کی بات ماننے کا۔ جب ہم اس طرف پیش آئیں گے تب اب کیا ہے ہمارے یہاں، گھر کا سارا کام وہی کرے گی، سارے بچوں اور شوہر سب کا کپڑا وہی دھوئے گی، کھانا بھی وہی پکائے گی، جتنے مزدور ہو جائیں سب کا کام اسی کو کرنا ہے۔ ارے میرے بھائی اتنا لوڈ آپ نے دے رکھا ہے کہ کوئی حد ہی نہیں، 5-7 بچے ہیں، سب کے کپڑے بھی انہی کو دھونا، سب کا کھانا بھی انہی کو بنانا، گھر کی صفائی بھی انہی کو کرنا۔ آپ کو کیا کرنا، چوک پہ جانا، پان ڈالنا، چائے کھانا، اور اس کے بعد کھڑے دنیا آتے ہوئے نکل جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح زندگی گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، اگر بیوی آٹا گوندتی تو آپ لوئی بناتے، کبھی آپ کیا کرتے، گھر صفائی کرتے۔ کیا نبی سے بڑھ کے ہم آ گئے؟ بیوی بیمار ہے کپڑا آپ دھو لو، بیوی بیمار ہے گیس پہ کھانا پکا لو، بیوی پریشان حال ہے ہاتھ بٹا دو، بیوی پریشان حال ہے جھاڑو دے دو۔ شرم کی کیا بات ہے؟ لوگ کہتے ہیں دیکھو تو یہ بیوی کا غلام بن گیا، یہ بیوی کا غلام بن گیا۔ ارے بھائی اگر اس کے حقوق آپ پر ہیں تو آپ کے بھی حقوق اس پر ہیں۔ اگر وہ بیمار ہے، پریشان حال ہے، کھانا نہیں پکا سکتی، کپڑا نہیں دھو سکتی، آپ کہہ رہے ہیں تمہیں کھانا پکانا ہی ہوگا، کپڑا دھونا ہی پڑے گا، نہیں تو تم اپنے ماں کو لے کے آؤ، اپنے بہن کو لے کے آؤ، اپنے بھائی کو لے کے آؤ، ہم نے تمہیں لایا تھا اسی لیے کہ تم گھر کا سارا کام کرو۔ تو میرے بھائی نہ وہ دبن ہے، نہ وہ مکمل نوکرانی ہے، وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کے وراثت کا حقدار ہے، اس کا حصہ ہے، اس لیے کہ آپ کے حقوق اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اس کے حقوق آپ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ شریعت نے ان کو آپ کی بیوی بنا کر بھیجا ہے، آپ کی نوکرانی بنا کر کے نہیں بھیجا ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور پر سارا کام اس سے کروائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں رشتہ زیادہ ٹوٹ رہے ہیں، رشتہ زیادہ ٹوٹ رہے ہیں، دراڑ پیدا ہو رہے ہیں، بلکہ دونوں کو مل جل کے زندگی کی گاڑی کو چلانی چاہیے۔ اگر کوئی پریشانی ہے، سکھ دکھ میں دونوں کو ساتھ رہنا چاہیے، اور اگر راز کی باتیں ہیں ایک دوسرے کے راز کی باتوں کو چھپانا چاہیے، دوسرے کے سامنے افشا نہیں کرنا چاہیے۔ بیوی کے عیب کو دوسرے مردوں کے سامنے بیان مت کیجیے کہ میری بیوی ایسی بدچلن، میری بیوی ایسی خراب، میری بیوی ایسی ہے، میری بیوی ویسی ہے۔ ہرگز نہیں، بیوی کی عیب جوئی دوسرے کے سامنے مت کیجیے،
تو آپ کی رازدار ہے، آپ کے عیب کو جانتی ہے، آپ کے سر سے پیر تک جتنے عیب ہیں اس کے سامنے ہے کہ نہیں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم اس کے لیے لباس ہو۔ یہ کرتا ہے نا بھائی، یہ لباس ہے، میں نے پہن لیا، اب آپ کو پتا چل رہا ہے کہ میرے جسم میں کہاں کہاں داغ ہے، دکھ رہا ہے، تو گویا کہ لباس نے پورے جسم کو ڈھانک لیا ہے۔ اسی طرح سے بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے مثل لباس کے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے عیب کو جانتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے عیب کو چھپاتے ہیں۔ جس طرح سے لباس جسم کے عیب کو چھپاتا ہے، ایسے ہی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو عیب کو چھپائے، بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کے عیب کو چھپائے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم اس کے لیے لباس ہو۔ اب لباس کا کام ہے عیب کو چھپانا، اور دوسری صفت کیا ہے؟ جس طرح سے کپڑا جسم کے ساتھ چپکا ہوا رہتا ہے، جسم کے ساتھ چپکا ہوا رہتا ہے، ایسے ہی تم میاں بیوی دونوں آپس کی زندگی چپک کے رہو، ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑو، تم ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑو، تم اس کے عیب کو اس کے خاندان والوں کو سناؤ، اس کے خاندان والے تمہارے خاندان والے کو عیب سنائیں، پھر دونوں مل کر کے روڈ پر آ کر کے جھگڑا کرو، ڈنڈا کرو، کیس مقدمہ میں الجھ جاؤ، ہرگز نہیں۔ اس لیے ہر شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیوی کے حقوق کو سمجھے، ہر بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے حقوق کو سمجھے۔ اتنا بڑا رشتہ جو 60 سال 70 سال تک نبھتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہے۔ اتنا لمبا سفر ہم طے کرتے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہمارے اوپر ہیں اور اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر کیا ہے۔ اسی لیے ہر شوہر کو چاہیے کہ شوہر بننے سے پہلے وہ بیوی کے حقوق کو پڑھے۔ اگر پڑھنا نہیں جانتا، کسی پڑھنے والے، سمجھنے والے، بولنے والے جانکار کے پاس وہ سمجھے کہ میں شادی کرنے جا رہا ہوں تو بیوی کو حقوق میرے اوپر کیا کیا عائد ہوں گے، میری ذمہ داری کیا کیا ہوگی۔ صرف بیوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نفسانی خواہشات کی آگ کو بجھا لے بیوی ہو گئی، نہیں، وہ تو ایک جز ہے، لیکن اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں۔ آپ کے بچے کی پرورش ہے، آپ کے گھر کی حفاظت ہے، آپ کے مال کی حفاظت ہے، آپ کے عیوب کی پردہ پوشی ہے، آپ کے تمام رازوں کی بھیدی ہے، لہذا ان کے تمام حقوق کا خیال کرنا اور اپنے وسعت کے مطابق اپنے بیوی کو نفقہ دینا، اپنے وسعت کے مطابق اپنے بیوی کو کپڑا پہنانا، اپنے وسعت کے مطابق اپنے بیوی کو کھانا کھلانا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو اچھا لباس پہنائیں، لیکن آپ اسے بالکل گھٹیا لباس پہنا رہے ہیں۔ آپ کے پاس پیسے ہیں، اچھا کھانا کھلانا چاہیے، آپ اسے گھٹیا کھانا کھلا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے حقوق کو آپ پامال کر رہے ہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں کا ہم سب خیال رکھیں۔ اگر خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا، کبھی زندگی میں تلخی پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت